حضور یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک شخص کو اگر خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے، وامٹنگ ہو جائے، اور پھر وہ وامٹنگ اس کے منہ سے باہر نہیں آئی، واپس منہ کے اندر ہی حلق میں واپس چلی گئی، تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا قائم رہے گا؟ اس سوال کا پچھلے سال بھی ہم نے جواب دیا تھا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ایک سوال کے اندر کئی سوال چھوٹے چھوٹے سے اور بنتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی، خود ہی بلا اختیار قے آ گئی، اور ایک ہے جان بوجھ کر قے کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں خود بخود قے آ جائے، اور اکثر لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد آدھے گھنٹے میں، ڈیڑھ گھنٹے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ان کو قے کا مسئلہ ہوتا ہے جن سے، یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا کچھ کھا لیتی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جس کو ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود قے آئی، تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس کو خود بخود قے آ جائے اس کا روزہ نہ ٹوٹا۔ ہاں، جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ قے نہیں آ رہی تھی، ایسی کیفیت بنا لی کہ قے آ گئی، مگر اگر خود بخود قے آ گئی تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی قضا کرے گا، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ اچھا، اب روزے میں خود بخود کتنی ہی قے آ جائے، کتنی ہی قے آ جائے، بے شک پوری بالٹی بھر کر وہ قے کر دے جن سے، کتنی ہی قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ در مختار کے اندر ہے کہ جتنی بھی قے آ جائے، مگر اس کی کیفیت کیا ہے؟ خود بخود، اگر خود بخود قے آئے۔ اور اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود کہ اس کو یاد تھا کہ وہ روزے میں ہے، اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، جان بوجھ کر، تو اور اگر وہ قے منہ بھر ہے، اب اس کی مختلف کیفیات ہیں، اگر وہ قے اس کے منہ بھر قے ہے تو منہ بھر قے کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ جس قے کو وہ روک نہ سکی، کیونکہ اب منہ بھر قے کتنی ہے اس کو آپ ناپ تو نہیں سکتے نا، تو اس کا طریقہ فقہا نے یہ بتایا کہ ایسی قے جس کو کہ آپ روک نہ سکیں جو ان سے۔ تو اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ قے منہ بھر ہے جس کو آپ بندہ روک نہیں سکتا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا ایسی صورت میں۔ اور قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ اگر اس قے کے اندر کھانا موجود ہے، جو کھایا تھا وہ باہر نکل آیا، یا جو کڑوا پانی وہ نکلتا ہے وہ موجود ہے، یا اس میں خون موجود ہے۔ ان تین صورتوں میں تب روزہ ٹوٹے گا جو ان سے۔ اور اگر منہ سے صرف بلغم نکلا ہے تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، خون نکلا ہے، کڑوا پانی نکلا ہے، یا کھانے قے کی صورت میں جو اس نے کھانا نکلا ہے، اب روزہ جن سے وہ ٹوٹے گا۔ صرف بلغم نکلا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی، جان بوجھ کر قے کی،
منہ بھر نہیں آئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. شرط اس میں کیا تھی؟ منہ بھر کے کی. روزہ ٹوٹے گا صرف اس صورت میں نہیں کہ جو کہ خود بخود آ جائے جنسی. دوسری صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو منہ بھر سے کم کے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور منہ بھر کے اگر بلا اختیار ہو گئی، بلا اختیار، تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے جو بلا اختیار کے ہوئی ہے کہ اس میں تو روزہ نہیں نہ ٹوٹتا، جو خود بخود کے آتی ہے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا کہ آگے. ہاں اگر اس کے میں سے کچھ اندر واپس چلا گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر حلق کے اندر کچھ چلا گیا اب روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اور اگر ایک اس میں بھی فقہاء نے لکھا اگر اتنی مقدار ایک چنے کی مقدار سے کم میں پھر نہیں ٹوٹے گا، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ کہ اندر واپس گئی ہے. اگر بلا اختیار وہ جنسی کے آئی ہے، جو خود بخود آئی ہے جنسی ہے، جتنی مرضی کے آئی ہے، نہیں روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر اس میں سے کچھ واپس چلی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جن سے.